سبيل الدموع سبيل اب آپ مريح. دیکھیے جو بیماریاں شکوک و شبہات سے جنم لیتی ہیں وہ کون سی؟ سب سے پہلے تو منافقت. منافق کو اگر یقین ہو کہ دین سچا ہے تو وہ کبھی منافقت کا شکار نہ ہو. پھر شک کی بیماری، اللہ کے وعدے وعید میں شک کرنا، جنت اور دوزخ میں شک ہونا. جس کو پتا ہو جہنم ہے کیا وہ نماز چھوڑ سکتا ہے؟ جس کو پتا ہو کہ پل صراط ہے کیا وہ قطع رحمی کر سکتا ہے؟ کیونکہ قطع رحمی جو ہے وہ پل صراط پر آ کر کیا کرے گی؟ قطع رحمی کرنے والوں کو پکڑ کے نیچے جہنم میں پھینک دے گی. وہ تو ہر حال میں صلہ رحمی کرے گی. جس کو یہ یقین ہو کہ اگر توبہ کیے بغیر مر گئے تو پھر سزا بھگت کے جنت میں جا سکیں گے، تو وہ ہر چیز پہ توبہ کرتا رہے اور واپس اللہ کی طرف لوٹتا رہے. اور جس کو دل کی بیماری لاحق ہو جاتی ہے پھر وہ چیزوں کو ان کی حقیقت پہ نہیں دیکھتا، وہ بڑی خوش فہمیوں کا شکار ہو جاتا ہے. انسان کے تصور، امیجنیشن، اس کے ویژن، ہر چیز میں فساد اور بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. اسی لیے وہ آخرت پر یقین نہ ہونے کی وجہ سے ساری فکر اس کی، سارے غم اس کے دنیا کے بارے میں ہو جاتے ہیں. یہاں کیا ہوگا؟ میں بوڑھا ہوں گا تو پھر کیا ہوگا؟ مجھے کون سنبھالے گا؟ مجھے کون دیکھے گا؟ میرے بچے نہیں تو میرا کون سہارا بنے گا؟ میرا کاروبار اچھا نہیں تو میں کھاؤں گا کہاں سے؟ پھر انسان ہر وقت ایک غم، ہم، فکر اور پریشانی میں مبتلا رہتا ہے. تو انسان کی سوچ پر فرق پڑ جاتا ہے. اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں نا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا. اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس کا اتباع کرنے کی توفیق دے، اور باطل کو باطل دکھا اور ہمیں اس سے بچنے کی توفیق دے. پھر اسی طرح جب دل بیمار ہوتا ہے تو انسان کا گمان برا ہو جاتا ہے، بدگمان ہو جاتا ہے. وہ ہر ایک کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے، ہر ایک کے کام کو شک و شبے کی نظر سے دیکھتا ہے. وہ اپنے رب کے بارے میں گمان اچھا نہیں رکھتا، تقدیر کے بارے میں گمان اچھا نہیں رکھتا، رسولوں کے بارے میں گمان اچھا نہیں رکھتا، رسولوں کی ذات پر انہیں شک ہونے لگتا ہے، اللہ کے اولیاء کے بارے میں گمان اچھا نہیں رکھتا، وہ ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتا ہے. پھر دل کی بیماری جو شبہات سے پیدا ہوتی، اس کے نتیجے میں ریاکاری پیدا ہو جاتی، دکھاوے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، دنیا کے حصول کے لیے آخرت کے عمل کا اظہار کرتا ہے. پھر شیطانی وسوسے اس کو گھیر لیتے ہیں. انسانوں کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ جاتی ہے اس کے دل میں. یعنی جو شخص شبہات کا شکار ہوتا ہے پھر اس کے دل میں شیطان ایسے ایسے خیالات اور وسوسے ڈالتا ہے کہ وہ بندوں کے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے، بندوں کا فین بن جاتا ہے اور اللہ کی محبت کو پیچھے ڈال دیتا ہے. جبکہ ایمان والے والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور جب خواہشات کی بیماری لگتی ہے تو پھر انسان کے اندر سرداری اور قیادت کی محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ مجھے لیڈر مانا جائے، مجھے بڑا مان لیا جائے، میری ہر بات مانی جائے. پھر شہرت کی محبت اس کے دل میں آ جاتی، وہ سارے کام مشہور ہونے کے لیے کرنے لگتا ہے، اپنی ہر چیز کو اس طرح پروجیکٹ کرتا ہے کہ لوگ اس کے دیوانے ہو جائیں، لوگ اس کے پیچھے چلنے لگیں. پھر دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے اور پھر وہ علم وہی حاصل کرتا ہے جس سے دنیا ملے، وہ دین کے علم سے دور ہو جاتا ہے. آج اگر آپ کسی کو کہیں نا کہ قرآن پڑھ لو، 1 سال قرآن کے لیے دے دو، تو وہ کہتے ہیں کہ پھر ہم تو دنیا میں بہت پیچھے رہ جائیں گے. بعض بچوں کو یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ ہائی اسکول کے بعد، FSC کے بعد، FA کے بعد 1 سال قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر لو. تو کہتے نہیں ہماری ساری کلاس فیلوز آگے نکل جائیں گی، ہم پیچھے رہ جائیں گے، ہمارا کیا بنے گا. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا آگے ہے نا. ہمیں نہیں پتا کہ اس سے پہلے ہی ہم دنیا سے چلے جائیں پھر کیا ہوگا. ہم تو دنیا میں پیچھے رہنے کی فکر میں ہے نا، اور اگر آخرت میں پیچھے رہ گئے تو کیا ہوگا. دنیا تو یقینی ہے ہی نہیں،
موت بڑی یقینی ہے، موت بہت یقینی ہے. دنیا میں کچھ ملے یا نہ ملے، موت نے آ کے دبوچ لینا ہے. اس لیے اگر ہمارے دل میں آخرت سے زیادہ دنیا کی محبت رچی بسی ہوئی ہے تو ہمارا دل بیمار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تمہارے اوپر دنیا یقیناً برسا دی جائے گی، یہاں تک کہ تم میں سے کسی ایک کے دل کو کوئی چیز ٹیڑھا نہ کرے گی مگر دنیا کی مزید طلب. اور دنیا اور دنیا اور دنیا، اس سے دل ٹیڑھے ہو جائیں گے. اور جب دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے نا تو اس میں حق کی بات نہیں جاتی، پھر اس کو مزہ نہیں آتا پھر اچھی بات سننے میں. پھر اسی طرح دنیا کی محبت میں سے ایک عورتوں کا فتنہ، عورتوں کی محبت، عورتوں کے عشق میں گرفتار ہو جانا، اور اس سے پھر کتنی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. بعض اوقات مرد شادی پہ شادی کیے چلے جاتے ہیں، بعض اوقات شادی نہیں کرتے اور حرام کے ریلیشنز رکھے ہوئے ہوتے ہیں. زنا عام ہو جاتا ہے اور شیطان انسان کو پوری طرح اپنے ٹریپ میں لے لیتا ہے. پھر اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں عشق ایک نفسیاتی بیماری ہے. عشق ایک نفسیاتی بیماری ہے، یعنی کسی کے عشق میں گرفتار ہو جانا. اگر یہ شدت اختیار کر جائے تو اس سے جسم بھی متاثر ہوتا ہے اور یہ ایک جسمانی بیماری بن جاتی ہے. یا تو وہ دماغی بیماریوں کی شکل اختیار کر لیتی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ وسوسوں کی وجہ سے جنم لیتی ہے، یا جسمانی بیماری بن جاتی ہے جیسے کمزوری، دبلا پن اور اس طرح کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. پھر اسی طرح تکبر کی شہوت، دل اس بات کی خواہش رکھتا ہے کہ مجھے سب سے بڑا مانا جائے. تکبر کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے برابر تکبر ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. ایک آدمی نے عرض کیا کہ ایک شخص چاہتا ہے اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کی جوتی اچھی ہو. آپ نے فرمایا کہ اللہ جمیل ہے اور جمال ہی کو پسند کرتا ہے. تکبر تو حق سے منہ موڑنے اور لوگوں کو کمتر سمجھنے کو کہتے ہیں. حق سے منہ موڑ لینا اور لوگوں کو چھوٹا سمجھنا یا اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اہل جہنم کی خبر نہ دوں؟ وہ سخت بد مزاج، بدخو اور تکبر کرنے والا ہے. پھر حسد کی بیماری میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے اور وہ اس چیز کی تمنا کرتا ہے کہ دوسروں سے نعمتیں چھن جائیں، دوسروں کو کوئی کامیابی حاصل نہ ہو، جبکہ حسد ایمان کے منافی بیماری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کے دل میں ایمان اور حسد دو چیزیں اکٹھی نہیں ہوتی. پھر اسی طرح جب دل بیمار ہوتا ہے تو پھر انسان دوسروں پہ ظلم کرنے لگتا ہے. اور ظلم کرنا، ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی حاکم بندوں پہ ظلم کرتے ہیں، وہ تو کرتے ہی ہوں گے، لیکن گھروں میں کتنا ظلم ہوتا ہے. بعضوں کا شوہر بیوی پہ کیسا ظلم کر رہا ہوتا ہے، بعضوں کا ساس بہو کے ساتھ کس طرح ظالمانہ طریقے سے پیش آتی، بعضوں کا بہو ساس کے ساتھ کیسا ظلم برت رہی ہوتی. ظلم کی کتنی قسمیں ہیں. ظلم کہتے ہیں کسی کو اس کا حق نہ دینا. گھر میں بزرگ ہیں، ان کو پوچھنا ہی نہیں، ان کے پاس بیٹھنا ہی نہیں، ان کی کوئی بات سننا ہی نہیں، ان کا خیال رکھنا ہی نہیں. کیا ان کے ساتھ ظلم نہیں ہے؟ ان کو صرف نوکروں پہ چھوڑ دینا کہ وہی ان کی دوائی دیں، وہی ان کا کھانا دیں، وہی ان سے باتیں کریں، اور خود ہم سارا دن رنگ رنگینیوں میں مبتلا رہے ہیں. کبھی کہیں شاپنگ جا رہے ہیں، کہیں سیر کو جا رہے ہیں، کبھی کافی پارٹی میں جا رہے ہیں، کبھی کہیں جا رہے ہیں. پھر یہ کہہ دینا ساس ہماری ذمہ داری نہیں ہے، وہ تو اپنے بیٹے کی ذمہ داری ہے. تو چلیں ٹھیک ہے، میں کہتی ہوتی ہوں کہ ٹھیک ہے، پھر بیٹے کو گھر بٹھائیں، آپ نکلے کام کے لیے. شوہر تو جلدی سے ماں کی تھوڑی سی خدمت کر کے فارغ ہو جائے گا، پھر باقی وقت کیا کرے گا؟ فون پہ بیٹھے گا. اور فون سے کیا کرے گا؟ جب بیوی گھر میں نہیں تو دوسری عورتوں کی طرف متوجہ ہوگا اور سارا نظام الٹ پلٹ ہو کے رہ جائے گا. یہ کہاں سے بات آ گئی کہ بزرگ ہماری ذمہ داری نہیں؟ بزرگ تو پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے، اور جس گھر میں بزرگ رہتے ہیں وہ ہماری ذمہ داری ہیں. اگر وہ الحمدللہ اپنے پاؤں پہ چلتے پھرتے ہیں، خود کھاتے پیتے ہیں، لیکن ان کی تنہائی کا خیال کریں. کل آپ نے بھی یہیں پہنچنا اگر زندگی رہی. ان کے ساتھ باتیں کریں، ان کا دل خوش کریں، کم از کم دن میں ایک دفعہ انہیں ضرور ہنسائیں.
ان کی پسند کی چیزیں لائیں، کیونکہ وہ اب خود شاپنگ نہیں جا سکتے، وہ خود پکا نہیں سکتے، وہ خود خرید نہیں سکتے، مالی اسباب بھی کم ہو گئے، جسمانی قوت بھی کم ہو گئی، ذہن بھی کم کام کرتا ہے. اب وہ بیچارے ایک کرسی پہ بیٹھے ہیں گٹھڑی بن کے سردی کے مارے، کیونکہ بجلی بھی چلی جاتی ہے اور گیس بھی چلی جاتی ہے، اور وہ ٹھنڈ میں سکڑتے رہتے ہیں، اور نوکر پلٹ کے پوچھتے ہی نہیں کہ وہ کمبل بھی اٹھا کے اپنے اوپر نہیں ڈال سکتے. ہم ان چھوٹی چھوٹی ضروریات کا خیال ہی نہیں کرتے، ان بزرگوں کا جو ہمارے اپنی ہی چھت تلے رہتے ہیں، کیونکہ ہمیں اجر و ثواب پتہ ہی نہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اس خدمت کا کتنا بڑا اجر اور کتنا بڑا صلہ ہے. ماں کے قدموں تلے جنت ہے تو ٹھیک ہے، شوہر کو اگر آپ سمجھتے کہ اسے اپنی ماں کو ٹائم دینا چاہیے تو ضرور دینا چاہیے. یہ صرف بیٹیوں کے لیے نہیں، بہوؤں کے لیے نہیں، عورتوں کے لیے نہیں، یہ مردوں کے لیے بھی ہے. ہمیں یاد ہے بچپن میں ہمارے والد گھر آتے تھے، سب سے پہلے سیدھے اپنے والد کے پاس جاتے تھے، ان کے پاس بیٹھتے تھے کندھے جھکا کے، جیسے قرآن میں آتا ہے نا کہ ان کے لیے اپنے کندھے جھکا لو، کندھے جھکا کے بیٹھتے تھے، جیسے وہ کوئی کسی سردار کے سامنے کوئی غلام جو ہے وہ کندھے جھکا کے بیٹھا ہوا ہے. پھر ان سے پوچھتے تھے دن کیسے گزرا، پھر ان سے کھانے کا پوچھتے تھے کہ آپ کو کیا پسند ہے. پھر میرے والد کی عادت تھی وہ باہر سے خالی ہاتھ گھر نہیں آتے تھے، وہ ضرور کچھ لے کے آتے تھے، چاہے کچھ فروٹ ہو، چاہے کچھ ڈرائی فروٹ ہو، چاہے کوئی بھی چیز، اور پھر آ کر سب سے پہلے ان کو آفر کرتے اور پھر گھر کے بڑے بچے کو دیتے کہ سب میں تقسیم کرو. کبھی چھوٹے کو دیتے کہ تم سب میں تقسیم کرو، چاہے تھوڑی تھوڑی چیز سب میں آئے. اسی لیے کیا ہوتا تھا کہ جب والد گھر آتے تھے جو ہی دروازہ کھلتے سارے بچے بھاگتے ہوئے ان کے پاس آ جاتے تھے کہ گھر آ گئے. آج بچے کیوں نہیں آتے؟ دوسری طرف بھی قصور ہے، باپ کا بھی قصور ہے، ماں کا بھی قصور ہے کہ ہم ایسے ہی گھر داخل ہو جاتے ہیں اور بچوں کے لیے کوئی شوق کی چیز ہوتی ہی نہیں ہے کہ وہ بھاگے ہوئے آئے اور ہمارے ٹانگوں سے چمٹ جائیں کہ اماں گھر آ گئی، ضرور میرے لیے کچھ لائی ہوگی، یا کم از کم مجھے اٹھا لے گی اور مجھے پیار کرے گی. ہم وہ آتے چمٹتے ہمیں گھر کے کام یاد آئے، ہٹو پرے، جھٹک کے پرے کر دیتے ہیں. جو بچوں سے شفقت اور محبت نہیں کرتا اور جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں. مسلمان کا یہ شعار نہیں. مسلمان کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ بچہ اپنا ہو یا کسی کا ہو اس کی طرف توجہ کرے، اس سے محبت کرے، اس سے پیار کرے، اور جو بڑا ہے اس کو رسپیکٹ دے، چاہے اس سے کچھ ملے یا نہ ملے. پھر ہم بات کر رہے تھے قلبی امراض کی. قلبی امراض میں کچھ اور امراض بھی ہیں، جیسے غفلت برتنا، غافل، ہر چیز سے لاپرواہ، ہر کام میں لاپرواہی، ہر چیز میں تاخیر، گناہوں کو حقیر سمجھنا، جھوٹ کو معمولی بات سمجھنا، وعدہ خلافی کو کوئی اہمیت ہی نہ دینا، قول اور فعل کا تضاد. بعض اوقات لوگ آپ سے کہتے ہیں بس 1 منٹ کے لیے کھڑے کھڑے آپ سے ملنا ہے، اور پھر آ کے بیٹھ جاتے ہیں. حیرانی ہوتی ہے، انہوں نے وقت لیتے ہوئے کہا تھا ہم کھڑے کھڑے ملیں گے، اور اب یہ بغیر اجازت بیٹھ بھی گئے ہیں، اور بیٹھ گئے تو اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے. دوسرے کے وقت کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، اس سے ہمارے مزاج کا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر کتنا تقویٰ ہے اور ہم زبان سے کیا کر رہے ہیں اور عمل سے کیا کر رہے ہیں. بعض اوقات کہتے ہیں آپ بتائیں ہم آپ کے لیے کیا کریں، جب بتا دیتے تو پھر کرتے نہیں. لما تقولون ما لا تفعلون، کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا کوئی باتوں سے بھی خوش ہو سکتا ہے؟ دوسروں کو آپ بے وقوف سمجھتے ہیں. تو یہ بھی دل کی بیماری ہوتی ہے. جو دل اللہ سے ڈرتا ہے نا وہ سوچ کے بولتا ہے، سوچ کے وعدہ کرتا ہے، سوچ کے کمٹمنٹ کرتا ہے، اور جو کرتا ہے پھر اس کو نبھاتا ہے، ورنہ معذرت کر لیتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکے گا. یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، سیدھی بات کیا کرو، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا اور تم سے تمہارے گناہ معاف کر دے گا. پھر اسی طرح دل کی بیماریوں میں سے ایک بیماری یہ ہے کہ اللہ پہ بھروسہ نہ کرنا، ہر چیز میں ہڑبڑا جانا، ہر چیز میں پینک اٹیک ہو جانا، ہر چیز میں پریشانی کا اظہار اور واویلا شروع کر دینا. اللہ ہے نا، اللہ مدد کرے گا،
اگر آپ نے کوئی کام اللہ کے بھروسے پہ کرنا ہے تو اللہ کروائے گا، ہم تھوڑی کرتے ہیں کچھ، اسی کی توفیق اور اذن سے سب نیکیاں ہوتی ہیں. پھر اسی طرح ایک اور بیماری ہے اللہ کی پسندیدہ محبوب چیزوں کو حقیر سمجھنا. جو چیزیں اللہ کو پسند ہیں، جیسے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالی محبت کرتا ہے کس سے؟ بہت توبہ کرنے والوں سے اور بہت پاک صاف رہنے والوں سے. اب اگر ہم کسی شخص کو دیکھیں کہ وہ ہر بات میں کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، تو ہم کہتے ہیں یہ کیا ہر وقت اس کو توبہ توبہ پڑھی، استغفر اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کتنی دفعہ استغفار کرتے تھے؟ 70 سے 100 بار. آج اگر کوئی استغفار کرتا ہے تو ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ پاک صاف رہنے کو پسند کرتا ہے. اگر کوئی شخص صفائی پسند ہے تو ہم کہتے ہیں اس کو تو مینیا ہے، اس کو تو ہر وقت صفائی چاہیے، اس کو تو ہر وقت بس صاف رہنے کا پڑا ہوتا ہے، ہر روز نہانے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، اللہ کو پاک صاف رہنا پسند ہے. نہاتے ہوئے بھی، وضو کرتے ہوئے بھی سوچا کریں اللہ کو پسند ہے اس لیے میں یہ کام کر رہی ہوں، تو اللہ تعالیٰ بھی آپ سے محبت کرے گا. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. پھر اسی طرح اللہ کی تقدیر پہ ناراض ہونا، اللہ نے میری قسمت میں کیوں رکھا. یہ جملہ کون نہیں بولتا میری تو قسمت ہی پھوٹی ہوئی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے جملہ. اللہ کو بلیم کر رہے ہیں. تقدیر کس نے بنائی ہے؟ قسمتیں کس نے بنائی ہیں؟ نعمتیں کس نے تقسیم کی ہیں؟ اللہ رب العزت نے. تقدیر کو بلیم نہ کریں، اللہ سے ناراض نہ ہو، تقدیر کے تکلیف دہ فیصلے بھی قبول کر لیں. کچھ چیزیں ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتی دنیا میں، وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ ہماری مرضی کے خلاف کیوں ہو جاتی ہیں، تو اس پر اللہ تعالیٰ ہمارے صبر کا امتحان لیتا ہے. اور کچھ چیزیں ہم سوچ ہی رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہو جاتی ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ ہمارے شکر کا امتحان لیتا ہے. پھر اسی طرح دل کی بیماریوں میں بغض، کینہ، بدگمانی، دوسروں کے بارے میں پہلے سے زیوم کر یہ اس وجہ سے انہوں نے کیا، یہ جو فلاں جگہ کھڑا ہے نا یہ کوئی مطلب ہے اس کا، یہ جو مجھے ملنے آیا نا ضرور اس نے کچھ، پہلے سے ہی بدگمانی. ان بعد الظن اثم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن فان الظن اکذب الحدیث. بدگمانی سے بچو، بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے. پھر اسی طرح آپ نے فرمایا دوسروں کے عیب تلاش نہ کرو، نہ ظاہری نہ باطنی. مال و دولت میں ایک دوسرے کے ساتھ مسابقت نہ کرو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، آپس میں بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے منہ نہ پھیرو، روگردانی نہ کرو، ایک دوسرے سے ناراض نہ رہو، آپس میں مسلمان ہو. انما المؤمنون اخوہ، بھائی بھائی ہو، آپس میں سلام دعا حال چال کی خیر خبر رکھو. ایسے بندے بن کر رہو جو آپس میں بھائی بھائی. کونوا عباد اللہ اخوانا. پھر اسی طرح قطع تعلق ہی نہ کرو. ناراضگی ہو گئی ہے 3 دن کے بعد ناراضگی ختم کرو. پھر اسی طرح دل کی بیماریوں میں ایک بڑی بیماری بخل، کنجوسی، حرص، شح، سارے فائدے اپنے لیے چاہنا، اور دوسروں کو کچھ مل جائے تو اس پہ حسد شروع کر دینا. اپنے دل کا جائزہ لے. جب کسی کو نعمت ملتی ہے تو میرے دل کا حال کیا ہوتا ہے؟ میں خوش ہوتی ہوں یا نہیں؟ جو بندہ دوسروں کی نعمت پہ خوش ہوتا ہے نا، سمجھے اللہ نے اس کے دل میں ایمان بھر دیا. الحمدللہ اللہ نے اس کو بھی دیا، شکر ہے اللہ نے اس کو دیا. کسی کے پاس بیٹیاں ہی بیٹیاں اور بیٹا ہوا تو اب آپ اس کی دیورانی ہے جٹھانی ہے تو ابھی آپ کا بیٹا نہیں ہوا تو جل کے نہ رہ جائیں. آپ شکر کریں الحمدللہ ہمارے خاندان میں ایک بیٹے کا اضافہ ہو گیا، کسی کے جاب آپ سے بہتر ہو گئی، بھائی ہے دوسرے ملک اس کو کوئی اپرچونٹی مل گئی، خوش ہوں. شکر ہے ہمارا اپنا ترقی کر گیا، بجائے اس کے کہ اوہ وہ تو وہاں پہنچ گیا اور ہم یہیں بیٹھے رہیں گے، ہماری تو قسمت ہی پھوٹی ہوئی. کتنا ہم اپنے آپ کو اذیت دیتے ہیں دنیا میں بھی، اور ان زبان سے نکلی ہوئی باتوں کا آگے بھی جا کے بھگتنا پڑے گا. اور اگر یہ بیمار دل ساتھ چلا گیا تو آگے بھی مصیبت پڑ جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل میں ایمان اور بخل اکٹھے نہیں ہو سکتے.
دوسروں کے لیے دل بڑا کریں. اگر کوئی ان کی بات بری لگی ہے تو ان کو معاف کر کے آگے بڑھیں. اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دل بیمار کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس کی کچھ وجوہات ہیں. ایک تو ہے اللہ کی آیات سے روگردانی، قرآن کا دل میں نہ اترنا، اللہ کے ذکر سے روگردانی، خیر کے کاموں میں سستی، فرائض سے پیچھے رہنا، فتنے قبول کر لینا، یعنی فضول باتیں. کسی کے خلاف کوئی بات آئی کہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی، فوراً اس کے نیچے کمنٹ کرنا بغیر تحقیق کے. آج آپ دیکھیں کہ لوگوں کے پاس کتنا وقت ہے. ایک شخص بلا تحقیق بے بنیاد باتیں کسی کے بارے میں کر دیتا ہے، ویڈیو بنا دیتا ہے، دوسرے لوگ دیکھ کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ چلو کسی کا کوئی عیب پتا چلا، اور جبکہ حقیقت کچھ اور ہی ہوتی ہے اور چیز کو کچھ سے کچھ بنا کے پیش کیا جاتا ہے. یہ جو لوگوں نے کاروبار بنایا وہ یوٹیوب اور فیس بک پہ کہ ایسے ایسے تھم نیلز لگاتے ہیں، ایسے ایسے ٹائٹل بناتے ہیں جن کا اندر کے کانٹینٹ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ جھوٹ ہے اور اس طرح کا کاروبار حرام ہے. آپ کبھی کسی کی ذات کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں، کبھی کوئی ایسا شوشہ چھوڑتے ہیں جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، اور کبھی وہ بات لکھتے ہیں جو لوگوں میں بڑی ٹرینڈی ہے لیکن جو آپ کانٹینٹ ان کو دے رہے ہیں وہ ان کا نہیں ہوتا. بعض اوقات نام کسی کا لکھا ہوتا ہے، اندر سے کوئی اور بول رہا ہوتا ہے، صرف ریٹنگ بڑھانے کے لیے، صرف لوگوں میں مشہور ہونے کے لیے، زیادہ ویوز بڑھانے کے لیے. یہ سب جھوٹ کا کاروبار ہے، اور جھوٹ منافقت کی علامت ہے، یہ ایمان کا دشمن ہے. پھر اسی طرح دل کو بگاڑنے والی چیزوں میں کثرت کلام، کثرت طعام، طرح طرح کے کھانے کھانا، طرح طرح کی باتیں، یہ دلوں کو سخت کر دیتی ہیں. ابن قیم کہتے ہیں دل کو بگاڑنے والے 5 امور ہیں. لوگوں سے زیادہ گھل مل کے رہنا، خواہش پرستی، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے تعلق، زیادہ کھانا، زیادہ سونا، ساری رات سو کے پھر صبح اٹھ کے پھر سو جاتے ہیں. اور قرآن الفجر، فجر کے وقت قرآن جس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، گھر میں رحمت آتی ہے، وہ پڑھتے ہی نہیں ہے. آپ میں سے ہر شخص میک شور کرے، خود بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی، کہ صبح قرآن سے پہلے کوئی چیز نہیں پکڑنی. نماز پڑھی ہے سیدھا قرآن کو اٹھا لیں. ہم سب سے پہلے کیا پکڑتے ہیں؟ پتہ ہے نا کیا پکڑتے؟ آنکھ کھلتے ہی کیا اٹھاتے؟ سیل فون. ذرا چیک کر لوں کوئی ضروری میسج نہ آیا، اور نماز ہی لیٹ کر دیتے. بعض اوقات میں دیکھتی ہوں لوگ تہجد کے وقت میسج کر رہے ہوتے ہیں. یہ وقت ہے دعاؤں کی قبولیت کا، اللہ تعالیٰ پکار رہے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو دوں، اور ہم اللہ سے مانگنے کے بجائے سیل فون اٹھا لیتے ہیں. کتنا اپنا نقصان کر رہے ہیں، کتنی اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. اب یہ ہے کہ اپنے دل کا علاج بھی کرنا ہے. سب سے پہلے تو اپنے رب کے ساتھ سچے ہوں، اخلاص پیدا کریں، اپنے اندر توحید کو خالص کریں، سنتوں پر عمل کریں، شہوات کو کنٹرول کریں، غفلت سے باہر نکلیں، فرائض کو بر وقت ادا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ جن جن عبادتوں کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سے کوئی عبادت مجھے اتنی پسند نہیں جس قدر وہ عبادت پسند ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے. یعنی فرض نماز، فرض روزہ، فرض حج کرنا، فرض زکوٰۃ ادا کرنا. میرا بندہ نوافل کے ذریعے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. یعنی جس بندے کی زندگی میں نفل زیادہ ہوں وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. وہ بات کی تھی نا شروع میں ہم نے کہ ان کے کان نہیں کہ جس سے یہ بات سنے اور سمجھے. اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے دیتا ہوں، اور اگر مجھ سے پناہ کا طالب ہو تو میں پناہ دیتا ہوں. اللہ اللہ، ایسی تعظیم، ایسی قدردانی، اللہ کی طرف سے اتنا اکرام، اتنی عزت، اتنی اہمیت اس بندے کی، اس مخلوق کی، کہ جو اپنے فرائض اور نوافل ادا کرے جیسے کرنے چاہیے. اور پھر
دل کی اصلاح ہوتی ہے حرام چیزوں کو چھوڑنے سے. حرام چیزیں مت دیکھیں، نیٹ فلیکس پہ بیٹھ کے واہیات فلمیں مت دیکھیں، ڈرامے مت دیکھیں، فحش فلمیں مت دیکھیں، فحش چیزیں مت سنیں، فحش تصویریں نہ دیکھیں، اپوزٹ سیکس کی طرف گور گور کے نہ دیکھیں. یہ ساری چیزیں نگاہوں کی حرام ہیں. زبان کی حرمتوں والی چیزیں جیسے جھوٹ، چغلی، غیبت، کسی کو تانا دینا، لڑائی جھگڑے کرنا. پھر کرنے کے کاموں میں دل کی اصلاح کے لیے تلاوت قرآن. تلاوت قرآن جو ہے شفاء لما فی الصدور ہے، سینے کی بیماریوں کا علاج ہے. لیکن تلاوت جو ہے اس میں صرف قرات نہیں ہوتی، قرات ایک چیز ہے اور تلاوت اس میں معنی بھی سمجھے جاتے ہیں اور عمل بھی ہوتا ہے. تلا یتلو تلون کا مطلب ہوتا ہے پیچھے آنا ہے. تلاوت کا جو اصل مطلب ہے وہ اتباع ہے، یعنی صرف قرآن پڑھنا نہیں بلکہ اس کو فالو کرنا. تو قرآن شفا ہے گمراہی سے، قرآن شفا ہے بیماری سے، قرآن شفا ہے شکوک و شبہات اور شہوات کی بیماری سے. پھر اسی طرح دل کی اصلاح ہوتی ہے توبہ اور استغفار سے. روزانہ 100 بار کم از کم استغفار کرے، ایک تسبیح استغفار کی ضرور کرے. پھر صبر کرنا، نافرمانی کے کاموں سے رک کے، نیک اعمال کر کے، سختیوں اور مصیبتوں پر اپنی زبان اور اپنے ایکشنز کو روک کے. پھر خواہش پرستی سے بچنا، کیونکہ خواہش کی پیروی کرنے سے دل کی سختی ہو جاتی ہے. پھر دل کی اصلاح ہوتی ہے شکر گزار بننے سے. بندوں کا بھی شکر گزار رہے ہیں، اللہ کا بھی شکر گزار رہے ہیں. شکر کرتے رہیں گے، نعمتیں بڑھتی رہیں گی. پھر اللہ تعالیٰ کی آیات میں غور و فکر، چاہے کائنات میں ہو چاہے قرآن کی ہو. پھر اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا. پھر غور و فکر کرتے ہوئے کائنات کو مطالعہ کرنا، نیک لوگوں کی مجالس اختیار کرنا، علم کی مجلسوں میں بیٹھنا. اعلیٰ مرتبے کے لوگ کون ہوتے ہیں؟ جن کے سینے سلامت ہوں، جن کے مال کی سخاوت ہو، جن کی زبان سچی ہو، جو ہمبل ہوں، عجز و انکساری ہو، صبر کرنے والے ہوں، تنہائی میں روتے ہوں رب کے سامنے، لوگوں کے خیر خواہ ہوں، ہر ایک کے خیر خواہ ہوں، مومنوں کے لیے رحم دل ہوں، فنا ہونے کے بارے میں، موت کے بارے میں سوچتے رہیں اور ان کی نگاہ عبرت کی نگاہ ہو. ان کے دل سب کے لیے صاف ہوں، ان کے سینے حسد اور کینے سے پاک ہوں، کیونکہ جب تک دل کینے سے پاک نہ ہو سلامت دل نہیں ہو سکتا. وہ کسی سے حسد نہ کرتے ہوں، وہ دینے والے ہوں، وہ دوسروں سے لالچ نہ رکھتے ہوں، دوسروں سے غرض نہ رکھتے ہوں، کسی سے محبت اور چاہت کسی مقصد سے نہ کرتے ہوں، صرف اللہ کی خاطر کرتے ہوں. جن کی زندگی میں ہر مرحلے پر دعائیں ہوں. لہٰذا ہم آج کی مجلس کا اختتام بھی دعا سے ہی کریں گے، دل کی سلامتی کی دعائیں مانگیں گے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اللہم اجعل فی قلبی نورا، اللہم اجعل فی قلبی نورا، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا. اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی. اے اللہ میرے دل کو ہدایت دے دے، میری زبان کو درست کر دے، میرے دل کے کینے کو دور کر دے. اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. اے اللہ دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر پھیر دے. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے ہمارے دل کو اپنے دین پہ جما دے.
اللہم انا نعوذ بک من شر سمعنا ومن شر بصرنا ومن شر لساننا ومن شر قلوبنا ومن شر منینا. اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں اپنے کان کی برائی سے، اپنی آنکھ کی برائی سے، اپنی زبان کی برائی سے، اپنے دل کی برائی سے اور اپنی خواہش کی برائی سے. اے اللہ تو ہمارے دلوں کو پاک کر دے، اللہ ہمارے دل صاف کر دے. اللہم اغسل قلبی بماء الثلج والبرد ونق قلبی من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وباعد بینی وبین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب. اے اللہ میرے دل کو برف اور اولے کے پانی سے دھو دے، میرے دل کو خطاؤں سے صاف کر دے جیسے کہ سفید کپڑے کو میل سے صاف کرتا ہے. میرے اور میری خطاؤں کے درمیان اتنی دوری کر دے جتنی دوری تو نے مشرق و مغرب میں رکھی ہے. اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها. اے اللہ میں تجھ سے ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو فائدہ نہ دے، ایسے دل سے جو ڈرنے والا نہ ہو، ایسے نفس سے جو سیر ہونے والا نہ ہو، ایسی دعا سے جو قبول ہونے والی نہ ہو. اے اللہ ہم سب کو قلب سلیم عطا فرما، اللہ سلامت دل عطا فرما. اے اللہ میں تجھ سے دین میں ثابت قدمی اور ہدایت میں پختگی کا سوال کرتا ہوں. میں تجھ سے تیری رحمت کو واجب کرنے والے اور تیری مغفرت کو لازم کرنے والے امور کا سوال کرتا ہوں. میں تجھ سے تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور اچھے انداز میں عبادت کرنے کا سوال کرتا ہوں. میں تجھ سے قلب سلیم اور سچی زبان کا سوال کرتا ہوں. میں تجھ سے ہر اس بھلائی کا سوال کرتا ہوں جسے تو جانتا ہے میں نہیں جانتا. میں ہر اس برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو تیرے علم میں ہے، اور تجھ سے تمام گناہوں کی بخشش کا سوال کرتا ہوں جو تیرے علم میں ہے. بے شک تو غائب کا خوب جاننے والا ہے. یا رب العالمین تو ہم سب کو ہدایت عطا فرما. اے رب العالمین تو ہم سب کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے بچوں کو ہدایت دے دے، اللہ ہماری یوتھ کو ہدایت دے دے، اللہ انہیں ایمان دے دے، اللہ انہیں تقوی دے دے، اللہ ان کا نفاق دور کر دے، اللہ ان کے شکوک و شبہات دور کر دے، اللہ ان کے شہوات کو دور کر دے. یا اللہ انہیں اپنا بنا لے. اللہ ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. یا اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما، اللہ ان کے درجات بلند فرما. جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بخشش فرما. یا اللہ جو باقی ہیں انہیں صحت سلامتی عطا فرما. یا اللہ ہمیں ان کا حق ادا کرنے والا بنا. یا اللہ ہمارے دلوں میں بڑوں کی عزت اور چھوٹوں کی شفقت ڈال دے. یا رب العالمین تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. یا اللہ جتنی بہنیں آئی ہیں ان کے دلوں میں جو دعائیں ہیں، اللہ ان کے دلوں میں جو تکلیفیں ہیں، یا اللہ ان کی دعائیں قبول فرما لے، ان کی تکلیف دور کر دے. یا رب العالمین تمام بیماروں کو صحت عطا کر دے. اللہ یہ بہنیں جس چیز کے لیے بھی فکر مند ہیں، اللہ ان کی فکریں دور کر کے ان کو فکر آخرت عطا کر دے. یا اللہ تو ہم سب کو معاف کر دے. یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. اللہ ہم پہ رحم کر دے. اللہ جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا انہیں اس کی بہترین جزا دے. جنہوں نے اپنا وقت، اپنا مال، اپنی ایفرٹس لگائی ہیں ان سے قبول کر لے. اور جو بہنیں تکلیف اٹھا کے آئی ہیں دور دراز سے، یا اللہ ان کا آنا قبول کر لے. اللہ ہم میں سے کوئی بھی یہاں سے محروم نہ جائے. اللہ تو ہمارے دلوں کی اصلاح کر دے. اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت بھر دے، ایمان بھر دے، یقین بھر دے. یا اللہ ہمیں قلب سلیم عطا کر دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. یا رب العالمین تو قبول کر لے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبيل الدموع سبيل